بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، آج ہم افسانہ پڑھیں گے حقارت۔ تحریر ہے ہنا بشرا کی اور یہ شعاع اگست 2025 کے شمارے میں شائع ہوا۔ چلیں تو شروع کرتے ہیں جی۔ الماس بیگم کی ذات کی بنیاد فخر و غرور کی عمارت پہ کھڑی تھی۔ اس فخر و غرور کو تقویت دینے والی بہت سی چیزیں تھیں۔ ظاہری حسن، وہ خاندان کی سب سے خوبصورت عورت تھیں۔ خوش لباسی، سجنا سورنا تو اوائل عمری سے وہ خوب اہتمام سے کرتی ہی تھیں۔ اب اس عمر میں جو 60 کے ہندسے کی طرف رواں دواں تھا، خوش پوشاکی کا اہتمام پہلے سے زیادہ باریک بینی اور دلچسپی سے کیا جانے لگا تھا۔ وہ خوش خوراک تو صدا سے تھیں، اچھی کوکنگ میں بھی ماہر تھیں۔ گھر بھی ملازموں کی مدد سے خوب چمکا دمکا کر رکھا تھا۔ ان اوصاف و کمالات کی وجہ سے مجازی خدا کے دل پہ ان کی حکومت تھی اور اولاد مٹھی میں، اور اس سب پہ جس چیز نے سونے پہ سہاگا کیا تھا وہ تھی الماس بیگم کی تعلیم۔ انہوں نے LLB اس زمانے میں کیا تھا جب ان کے خاندان کی کم عمر لڑکیاں میٹرک اور FA کر کے سسرال روانہ کر دی جاتی تھیں۔ الماس بیگم کی ڈگری صرف بتانے کے لیے نہیں تھی، بلکہ اس شعبے میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ کر خود کو خواتین وکلا کی فہرست میں سب سے نمایاں کر رکھا تھا، اور یہ سب کچھ ان کے دل میں فخر و غرور کی صورت میں جمع ہوا تو نتیجہ حقارت و تحقیر کی شکل میں نکلا۔ خود پسندی نے احساس تفاخر کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تو دوسروں کو خود سے کمتر سمجھنا اور پائے حقارت پر رکھنا۔ بھائی عزیز کے لیے تو مجھے MBBS لڑکی چاہیے۔ سب سے چھوٹے اور چہیتے بیٹے کے لیے الماس بیگم کے یہ ارمان تھے۔ الماس بیگم کی 4 اولادیں تھیں، 3 بیٹے اور 1 بیٹی۔ عزیز کے علاوہ سب شادی شدہ تھے۔ ان سب کی شادیاں الماس بیگم نے اپنی مرضی و پسند سے کروائی تھیں۔ ایک بیٹے کے لیے لیکچرار لڑکی ڈھونڈی تھی تو دوسرے کے لیے سرکاری بینک میں افسر بیوی۔ داماد کے معاملے میں بھی الماس بیگم کا معیار اونچا ہی رہا۔ آرمی کے کیپٹن کے نام کو راہ نکلا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ اس معیار اور تلاش میں الماس بیگم کے تینوں بچوں کی عمریں اچھی خاصی ہو گئی تھیں، لیکن معیار کے سامنے الماس بیگم کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ اب چھوٹے چہیتے کے لیے بھی لڑکی کی تلاش میں یہی معیار آڑے آ گیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ انہیں صرف اور صرف MBBS ڈاکٹر لڑکی درکار تھی۔ بہت سے جاننے والوں نے اچھی شکل و صورت والی وکیل لڑکیاں بھی دکھائیں، مگر کوئی بھی الماس بیگم کی سمجھ میں نہ آئی تھیں۔ گھر میں ایک ہی وکیل ہم خود کافی ہیں، یہ سوچ بھی فخر و خود پسندی پر مبنی تھی کہ اپنے شعبے میں انہیں اپنے سے بڑھ کر کوئی بھی منظور نہ تھی کہ بہو بھی وکیل آ جاتی، اور اگر ایسا ہو تو پھر مقابلہ ٹکر کا رہتا تھا۔ اختلاف رائے کا بازار بھی خوب گرم رہنا تھا، جبکہ الماس بیگم کو اپنے سامنے بحث و تکرار تو دور کی بات، معمولی سی ہوں ہاں بھی برداشت سے باہر تھی۔ MBBS ڈاکٹر بہو کی تلاش میں الماس بیگم کے لاڈلے لخت جگر کی عمر بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ کوئی مسئلہ نہیں، لڑکوں کی عمر کون دیکھتا ہے؟ الماس بیگم کی سوچ کی سوئی اس پہ آ کے رک گئی تھی۔ پورے 1.5 سال اپنے معیار کی اینک لگائے الماس بیگم MBBS لڑکی کی تلاش میں رہیں، مگر کوئی لڑکی بھی معیار پر پوری نہ اتری۔ اس عرصے میں خاندان کی قابل ترین لڑکی ماہا کے فزیو تھراپسٹ بننے کی خبر نے دھوم مچا کر پورے خاندان کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا۔ ماہا الماس بیگم کے مرحوم بھائی کی بیٹی تھی۔ اپنی اکڑ اور متکبرانہ فطرت کی وجہ سے الماس بیگم کی بھابھی سے کبھی نہ بنی تھی۔ بھائی کی زندگی میں منہ دیکھے کہ سلام دعا ہو جاتی تھی، مگر بھائی کے دنیا سے جانے کے بعد تو الماس بیگم نے کبھی بھول کر بھی بھابھی اور بھتیجی کو منہ نہ لگایا تھا۔ ماہا کی فزیو تھراپی کی ڈگری مکمل ہو چکی تھی اور اب وہ کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں اچھی تنخواہ پر نوکری کر رہی تھی، جبکہ ماہا کی بہت سی سہیلیاں MBBS ڈاکٹر تھیں جو نوکری کے اصول کے لیے جوتیاں چٹ کھا رہی تھیں۔ یہ خبر الماس بیگم کے کانوں تک بھی پہنچی تھی، اور کچھ لوگوں نے تو باقاعدہ مشورہ دیا تھا کہ عزیز کے لیے ماہا جیسی لڑکی گوہر نایاب ہوگی۔ اس کے علاوہ ماہا بہت سی خوبیوں کی مالک تھی، اس بات کا پورا خاندان متعارف تھا۔ فزیو تھراپسٹ ماہا کے ذکر پر الماس بیگم کے چہرے پہ حقارت بھری مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ مطلب کہ مالشیا، فزیو تھراپسٹ جو کہ مالش کے ذریعے بغیر دواؤں کے مریض کا علاج کرتے ہیں، جس میں درد والے اعضاء کو یا وہ اعضاء جو کسی چوٹ یا حادثے کی وجہ سے سن ہو جائیں، انہیں گرمائش کے ساتھ مالش کر کے متحرک کر کے گویا ان میں جان پیدا کی جاتی ہے اور ان کی حرکت کو بحال کیا جاتا ہے۔ یہ فزیو تھراپسٹ کا کام ہے، جبکہ الماس بیگم کے مطابق فزیو تھراپسٹ کو ڈاکٹر کہنے کے بجائے مالشیا کہا جانا چاہیے تھا۔
بلند آواز میں کہکا لگاتے ہوئے سگی پھوپھو نے بھتیجی کی اتنی محنت سے حاصل کی گئی ڈگری کو مزاح اور طنز کا نشانہ بناتے ہوئے حقیر ہونے کا احساس دلایا تھا۔ الماس بیگم کو اپنے لاڈلے کے لیے صرف MBBS ڈاکٹر بہو چاہیے تھی۔ ماہا ان کے نزدیک ڈاکٹر نہیں تھی، کیونکہ ان کی سوچ کے مطابق MBBS کے علاوہ باقاعدہ میڈیکل سے تعلق رکھنے والی کسی بھی ڈگری میں اسپیشلائزیشن کرنے والوں کا رتبہ نہ تو MBBS ڈاکٹر کا ہوتا ہے اور نہ ہی ڈاکٹر کہلائے جاتے ہیں۔ اپنی خوشی کے لیے نام کے ساتھ بھلے ڈاکٹر لگا لے، رہے گی تو مالشیا ہی نہ۔ الماس بیگم کی حقارت حیران کن تھی۔ بھائی مجھے نہیں کرنی اپنی عزیز کی شادی ایسی لڑکی سے جس نے مالش والش کرنے کی ڈگری لے رکھی ہو۔ الماس بیگم کی باتیں ماہا کی امی کے کانوں تک بھی پہنچ گئی تھیں، جن کو سن کر وہ بے حد رنجیدہ ہوئی تھیں۔ چھوڑے امی، پھوپھو کی باتیں دل پر نہ لیں۔ مثبت سوچ کی مالک ماہا نے ماں کے دل کو دلاسا دینے کی کوشش کی تھی۔ نند نے ہمیشہ اپنی بھاوج کا دل جلایا تھا۔ آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی رویے میں کوئی تبدیلی نہ آئی تھی۔ تبدیلی آتی بھی کیوں؟ الماس بیگم نے ہر انسان کو کمتر اور حقیر جو سمجھا تھا۔ پھوپھو درد میں کچھ کمی آئی؟ پچھلے 1.5 گھنٹے سے ماہا فزیو تھراپی کے مختلف طریقوں کے ذریعے الماس بیگم کی دائیں ٹانگ کی مالش کر رہی تھی۔ مالش کے بعد اب مساج کی باری تھی، تاکہ ٹانگ اور پاؤں جو سن ہو کر اپنی حرکت کھو بیٹھے تھے انہیں مختلف ورزشوں کے ذریعے متحرک کیا جائے۔ ہاں بیٹا، الماس بیگم کی آواز میں نقاہت تھی، مگر لہجہ بتا رہا تھا کہ چوٹ ان کے جسم پر نہیں بلکہ سیدھی ان کے فخر و تکبر پر لگی تھی۔ چند ماہ قبل الماس بیگم کورٹ سے واپسی پر روڈ کے دوسری طرف کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اس دوران ایک تیز رفتار بائک سوار اس بری طرح ان سے ٹکرایا کہ الماس بیگم کی ٹانگ اور پاؤں پر سخت چوٹ آئی تھی۔ روزانہ وہ اپنی گاڑی پارکنگ میں کھڑی کرتی تھی، مگر اس روز پارکنگ میں جگہ نہ تھی تو مجبوراً روڈ کے دوسری طرف کھڑی کرنی پڑی تھی۔ حادثے بھی بہانے بنتے ہیں انسان کے کس بل نکالنے کے لیے۔ پہلے سے بہت آرام ہے ماہا۔ 1 ماہ قبل ماہا بہو بن کر الماس بیگم کے گھر آ گئی تھی، اور اس کی وجہ عزیز کے دل کو ماہا کی موہنی سی صورت بھا گئی تھی۔ اس نے اپنی پسند کا ماں کے سامنے کئی بار اظہار کیا، مگر الماس بیگم تنفر سے انکار کر دیتی تھی۔ اب کیا زمانے کو بتاؤں گی کہ سب سے لاڈلے بیٹے کی شادی ایک مالش کرنے والی سے کر دی ہے۔ الماس بیگم کی نفرتیں اور حقارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ انسان کا بڑا بول کب اللہ کی پکڑ میں آ جائے پتہ نہیں چلتا۔ بہت تلاش کے بعد بھی الماس بیگم من پسند MBBS ڈاکٹر بہو نہ ڈھونڈ پائیں تو قرا ماہا کے نام نکل آیا تھا۔ الماس بیگم کو جو حادثہ پیش آیا تھا اس کا علاج وہ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر سے کروا چکی تھیں، مگر آرام نہ آیا تھا۔ ان 4 ماہ میں بوری بھر ادویات پھانک چکی تھیں، مگر شفا نہیں مل رہی تھی۔ مرض بڑھتا جا رہا تھا۔ الماس بیگم بستر پہ پڑ گئی تھیں۔ ان کی ٹانگ اور پاؤں نے حرکت کرنا چھوڑ دی تھی۔ ارے الماس، آپ کی تو اپنی بھتیجی فزیو تھراپسٹ ہے، آپ کو علاج کے لیے بھٹکنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب بہت سی ادویات بے اثر رہیں تو الماس بیگم کی کولیگز نے یہ مشورہ دیا تھا۔ بہت شفا رکھی ہے اللہ نے اس بچی کے ہاتھ میں۔ بہت سی خواتین وکلا علاج کے لیے ماں کے پاس جا چکی تھیں۔ اب ان کی یہ رائے تھی۔ الماس بیگم کی برداشت ختم ہو چکی تھی، تکلیف بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ درد کی وجہ سے رات بھر کراہتی جاگتی رہتی تھیں۔ بہوئیں اور ملازم بھی اب عاجز آ چکے تھے۔ الماس بیگم کا سارا تن تنا کمزور پڑنے لگا تھا۔ دل ہی دل میں ارادہ کر لیا تھا مالش کرنے والی بھتیجی کے پاس جانے کا۔ پھر جب آرام ملنے لگا تھا تو ان کو احساس ہو گیا تھا کہ اس سے بہتر بہو ان کو کوئی نہیں مل سکتی، اور پھر ماہا نے یہ ثابت کر کے دکھایا تھا۔ ارے بھابھی، بہت اچھا کیا آپ نے جو ماہا کو فزیو تھراپسٹ کی تعلیم دلوائی۔ پورے 8 ماہ کے بعد الماس بیگم چلنے پھرنے کے قابل ہوئی تھیں، وہ بھی بنا سہارے کے۔ الماس بیگم اپنی بیماری کے ہاتھوں مایوس ہو چلی تھیں، مگر ماہا کے ہاتھ میں جادو تھا جس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا، ورنہ الماس بیگم چلنا پھرنا تو دور کی بات، پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی تھیں۔ ماہا کی امی ان کی خیریت پوچھنے آئی تھیں تو الماس بیگم نے بہو کی تعریفوں کے انبار لگا دیے تھے۔ میں تو سمجھ رہی تھی کہ عمر بھر کی معذوری ہو گئی ہے۔ الماس بیگم بڑی خوش دلی عاجزی کے ساتھ اپنی بھاوج کے سامنے جذبات کا اظہار کر رہی تھیں۔ وہ بھاوج جو کبھی انہیں ایک آنکھ نہ بھاتی تھی، صرف اس لیے کہ بھائی نے ان کا انتخاب اپنی پسند سے کیا تھا، جبکہ الماس بیگم کو ہر معاملے میں اپنی مرضی چلانے کی عادت تھی۔ بھابھی بھی اپنی پسند کی لانا چاہتی تھیں جو ان کے ساتھ پڑتی تھی۔ بس اسی بات کو لے کر الماس بیگم نے بھابھی کے ساتھ نفرت آمیز رویہ رکھا تھا۔
الماس بیگم کی نفرت اور حقارت سراسر ناحق تھی جو اللہ دیکھ رہا تھا۔ قدرت نے ان کی منفی جذبات پر ایسی کاری ضرب لگائی جو سیدھی ان کے دماغ پہ لگی تو ہوش ٹھکانے آ گئے تھے۔ ماہا نے جس محنت اور جان فشانی سے پھوپھو کا علاج کیا تھا تو چند ماہ میں ہی بہتری آنے لگی تھی۔ جو کام مہنگی ادویات نہ کر سکیں وہ ماہا کی مالش، مساج اور ورزشوں نے کر دیا تھا۔ اب تو محفلوں میں بڑے فخر سے الماس بیگم بتاتی تھیں کہ میری سب سے چھوٹی بہو فزیو تھراپسٹ ہے اور اس کے ہاتھ میں اللہ نے بڑی شفا رکھی ہے۔ ماشاء اللہ، بڑی قابل اور ذہین ڈاکٹر ہے، تکلیف کو جڑ سے سمجھ لیتی ہے۔ الماس بیگم کا منہ نہیں سوکھتا تھا بہو کی تعریف کرتے، بلکہ بہت سے ملنے جلنے والوں کو مشورہ دینے لگی تھیں کہ ساری دوائیں وغیرہ چھوڑو، میری بہو کے پاس آؤ۔ ان کی باتیں سن کر ماہا کی امی کی آنکھیں تشکر اور خوشی سے نم ہو جاتی تھیں کہ جتنی محنت سے انہوں نے بیٹی کو شوہر کی موت کے بعد پڑھایا لکھایا تھا، آج وہ نہ صرف معاشرے میں معتبر تھی بلکہ اپنی اسی قابلیت کی وجہ سے سسرال میں بھی الماس بیگم کی سب سے چہیتی بہو ہونے کی سند حاصل کر لی تھی۔ تھینک یو۔